السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کل سے ہم نے نکاح کے سلسلے کو شروع کیا ہے، یہ اس کا آج کا دوسرا سبق ہے۔ محترم بزرگوں، لڑکا یا لڑکی وہ بالغ کب ہوتے ہیں؟ ماں باپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ بلوغ سے پہلے ہی اپنے بیٹا بیٹی کو اس کے بارے میں کچھ باتیں بتائے، تاکہ بچے آگے چل کر پیدا ہونے والی دشواریوں کا سامنا کر سکے اور ان کو پتہ ہو سکے کہ بالغ ہونے کے بعد میں میرے اوپر کب غسل فرض ہوتا ہے، کب وضو فرض ہوتا ہے، کس وقت میں مجھے کس طریقے سے رہنا چاہیے، کیسے کپڑے پہننا چاہیے، کیسی وضاقتہ اختیار کرنی چاہیے۔ چونکہ دیکھو، بچوں کے اندر جو چینجز پیدا ہوتے ہیں، ابھی ہمارے شریعت کے اندر لڑکا اور لڑکی دونوں کے بالغ ہونے کی ایج وہ الگ الگ ہے۔ لڑکی کب بالغ ہوتی ہے؟ 9 سال سے پہلے اگر لڑکی کو کسی طرح کی بلیڈنگ ہوتی ہے تو وہ بلوغیت نہیں شمار ہوں گی۔ بہشتی زیور میں لکھا ہوا ہے کہ 9 سال کے بعد میں اگر لڑکی کو بلیڈنگ ہوتی ہے یا ماہواری اس کی شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ حیض کا خون سمجھا جائے گا اور اس کو بالغہ سمجھا جائے گا۔ تو یہ ماں کی ذمہ داری بنتی ہے، والدہ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے لڑکی، اپنے بیٹی کی ایکٹیویٹیز پر دھیان رکھے اور یہ باتیں بتائے اپنی بیٹی کو، تاکہ اسے پتہ ہو سکے کہ اس کے اوپر غسل کب فرض ہونے والا ہے۔ اس لیے کہ غسل صرف 4 وجہوں سے فرض ہوتا ہے، یا تو احتلام ہو جانا، یا تو صحبت کرنا، یا تو حیض یا نفاس سے پاکی حاصل کرنا۔ یہ 4 صورتوں میں غسل فرض ہوتا ہے۔ اگر یہ 4 صورتیں ہیں تو غسل فرض ہو جائیں گا۔ اب وہ لڑکی اگر 9 سال سے اوپر ہو چکی ہے، اب چونکہ ہمارا ملک ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ مختلف موسم ہوتے ہیں، بارش ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، ہمارے یہاں 3 موسم ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے ملکوں کے لوگوں کی جو بناوٹ ہے اور جو ہمارا رہن سہن ہے، اس کے اعتبار سے عموماً ہمارے یہاں پہ لڑکیاں 12 سال یا 13 سال کی عمر میں بالغہ ہوتی ہے اور اس کے بعد میں ہی ان کو ماہواری شروع ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے انڈیا سے آگے ہم جائیں گے، جیسے پاکستان ہے، اس کے آگے ایران ہے، اس کے آگے پورا کا پورا وہ جو گلف کا پٹا ہے اور وہ پورا کا پورا خلیجی ممالک ہے جہاں پہ شدت کے ساتھ میں گرمی ہوتی ہے، یہ افریقن جو ممالک ہے، وہاں پر عموماً 9 سال کے بعد میں لڑکیاں بالغہ ہو جاتی ہے اور ماہواری ان کا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے لڑکی کی عمر یہ طے کی گئی ہے کہ لڑکی بالغہ کب ہوں گی، اور بالغہ جب لڑکی ہو جائے گی تو اس کے بعد میں اس کو اپنے پاکی کا دھیان رکھنا، اس کو اپنے صفائی کا دھیان رکھنا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کو بتائے کہ ماہواری شروع ہونے سے پہلے اس کی کیا کیا تیاریاں ہوتی ہے، اس کو کس کس طریقے سے اس کو فیس کرنا ہے، اور اس کے مسائل ہے بہت سارے باریک باریک جو میں سبق میں بتانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، وہ آپ کتابوں کے ذریعے سے آج کل مسائل کی ایک دم سیدھی سادی جو عورتوں کے مسائل کے تعلق سے بھی بہت ساری کتابیں بازار میں ملتی ہے، ان کتابوں سے آپ استفادہ حاصل کریں، ان کے اندر وہ مسائل دیکھیں۔ اور عورتوں کے لیے تو بہترین جو کتاب ہے جس کے ذریعے سے عورتیں ان کے لائن کی تمام مسئلے مسائل وغیرہ کو جان سکتی ہے، وہ بہشتی زیور ہے۔ اس کے اندر پورے ڈیٹیل، پورے تفصیل کے ساتھ میں عورتوں کے مسئلے مسائل بیان کیے گئے ہیں، جس کو پڑھ کر عورتیں اپنے آپ کو بھی وہ تمام نالج دے سکتی ہے اور اپنے بیٹیوں کی بھی رہبری کر سکتی ہے۔ اب جب لڑکی بالغہ ہو گئی تو صرف اس کے اوپر غسل نہیں فرض ہوا، غسل کے علاوہ اب اس کے اوپر پردہ بھی فرض ہو گیا، اس کے اوپر نماز بھی فرض ہو گئی، اس کے اوپر شریعت کے تمام احکامات بھی لاگو ہو گئے۔ جیسے شریعت کے تمام احکامات ہیں، نمازوں کی پابندی ہے، روزوں کا ادا کرنا، یہ تمام چیزوں میں یہ پوری کیٹیگریز کے اندر وہ لڑکی آ گئی۔ اب ماں باپ کا کام یہ بھی ہے، اب ہماری لڑکی بالغہ ہو چکی ہے 12 یا 13 سال کی عمر میں انڈیا کے حساب سے، تو اس کو پردے میں بھی رکھے۔ اب اس کو پردے میں رکھنا بھی فرض ہو گیا۔ یہ نہیں ہے کہ میں آج کل عموماً دیکھتا ہوں ہمارے یہاں لڑکیوں کی عمریں 14 اور 15 سال ہو چکی ہے تو بھی وہ مکتب میں قرآن پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں، میرے اپنے مکتب کا یہ رول، یہ قاعدہ، یہ قانون ہے
کہ لڑکی 12 سال کے بعد میں آ نہیں سکتی پڑھنے کے لیے. ہمارے یہاں پہ 12 سال کے کم عمر کے بچوں کو ہی ہم پڑھاتے ہیں، اس سے اوپر ہم گھر کو روانہ کر دیتے ہیں، ان کے والدین کو بلا کے بول دیتے ہیں کہ بھئی اب اس کے آگے کی تعلیم آپ گھر پہ دو، بچی کی عمر مکتب میں فارغ ہونے کی اب ہو چکی ہے. لیکن اور دوسری جگہوں پر دیکھا، مجھے سیرت وغیرہ کے جلسوں میں جب جانے کا موقع ملتا ہے اور وہاں پر وہ مکتبوں کے جلسے کے اندر لڑکیوں کو بلاتے ہیں نعت پڑھنے کے لیے، یا لڑکی کو بلاتے ہیں وہاں پہ حمد پڑھنے کے لیے، یا لڑکی کو بلاتے ہیں وہاں پہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے، اور پتہ چلتا ہے کہ یہ محترمہ ابھی بھی مکتب میں پڑھ رہی ہے، تو مجھے حیرت ہوتی ہے، چونکہ اس کی عمر بلوغ سے اوپر ہو چکی ہے. اب وہ لڑکی بالغہ ہو چکی ہے، اس کی عمر 14 15 یہاں تک کہ 16 سال ہو چکی ہے، اور وہ کھلے عام اللہ کے پیارے نبی کے سیرت پہ تقریر کر رہی ہے، اور وہ کھلے عام وہاں پہ نعت اور حمد پڑھ رہی ہے. تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، ان امور پہ ہم دھیان دیں کہ جب اس کو حیض آ رہا ہے، ماہواری آ رہی ہے، وہ بالغہ ہو چکی ہے، تو شریعت کے یہ تمام احکام اس پہ جب لاگو ہو گئے ہیں تو یہ حکم بھی اس کے اوپر لاگو ہو چکا ہے کہ وہ اب پردے کے اندر رہے اور پردہ کرے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں لڑکی پڑھ رہی ہے، اب لڑکیوں کو اگر مسائل نہیں پتہ ہے تو ناپاکی کی حالت میں بھی بعض لڑکیاں وہ مسجد کے اندر آ کے بیٹھی ہوئی ہے اور مکتب میں تعلیم حاصل کر رہی ہے. کیونکہ مجھے عموماً عجیب طرح کے لوگ جو پڑھانے والے ہیں وہ ایسے ماہواری والے لڑکیوں کے لیے دریافت کرتے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے یہاں پر ابھی بھی ان معاملات کے اندر، ان لائنوں کے اندر کتنی طرح کی غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہے اور کتنی طرح کی بے اعتدالیاں ہیں کہ ہماری مسجدیں بھی ناپاکی سے محفوظ نہیں رہ رہی ہے. تو یہ امور پہ ہم دھیان دیں کہ لڑکی کب بالغ ہوتی ہے یہ ہم کو پتہ ہونا چاہیے، ورنہ ہم لڑکی کا کمپیریزن لڑکے کے ساتھ میں کر کے یہ سوچیں گے کہ لڑکی بھی 15 سال کے بعد یا 16 سال کے بعد بالغہ ہوتی ہے، تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی ہے. لڑکا کب بالغ ہوگا؟ لڑکے کے لیے ہمارے شریعت کے اندر 2 چیزیں طے کی گئی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس کو احتلام ہو. اب چاہے وہ 13 سال کی عمر کے بعد احتلام ہو، چاہے وہ 12 سال کی عمر کے بعد احتلام ہو، چاہے وہ 15 سال کی عمر میں احتلام ہو، احتلام یہ ہمارے شریعت کے اندر پہلی چیز ہے. اگر اس لڑکے کو احتلام ہوتا ہے تو اس صورت کے اندر وہ لڑکا بالغ سمجھا جائے گا. ورنہ 15 سال یہ بلوغیت کی ایک حد طے کی گئی ہے کہ 15 سال کا جیسے ہی وہ ہو جاوے اس کے بعد اس کو بالغ سمجھا جائے گا. اب چونکہ ہمارے ہندوستان میں نے وہی کہا ہوں کہ ہم لوگ جواری باجری کھانے والے لوگ، ہم لوگ پتے اور ترکاری اور سبزیاں کھانے والے لوگ، ہم لوگ یہاں پہ دال بھات کھانے والے لوگ، اس لیے ہمارے یہاں پہ لوگ بالغ بھی ذرا لیٹ ہوتے ہیں. وہ احتلام بھی کبھی کبھی کسی کو جو ہے 15 سال کے بعد ہوتا ہے، کبھی 16 سال کے بعد میں ہوتا ہے. ایسے بہت سارے مسائل ہمارے سامنے بھی آتے رہتے ہیں. تو چونکہ وجہ ہے ہمارے یہاں کا کھانا پینا، ہمارے یہاں پہ ہم لوگ جان کو کھاتے نہیں، خالی پیسوں کو جو ہے جمع کر کے رکھتے ہیں تجوریوں کے اندر یا بینکوں کے اندر. اس وجہ سے ہمارے یہاں لڑکوں کو بالغ ہونے میں بھی ٹائم لگتا ہے. ہمارے کمپیریزن میں اگر آپ پاکستان، افغانستان، ایران، اس کے بعد سعودی عربیہ اور وہ پورا عرب کا جو پٹا ہے، اب وہاں کے لوگوں کو دیکھیں گے، وہاں پہ چونکہ کھانا پینا اتنا ہیوی ہے لوگوں کا کہ بعض علاقوں کے اندر عموماً لوگ دونوں وقت میں جو بھونا ہوا گوشت ہوتا ہے، جو ہمارے یہاں پہ سال میں ایک آدھے مرتبہ قربانی کے ٹائم پہ دیکھنے کو ملتا ہے، وہاں لوگ روزانہ ویسا کھاتے ہیں. کھجور جس کے اندر پوری دنیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ اس کے اندر آئرن ہوتا ہے، ایک کھجور کے اندر 80% آئرن ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے. اور وہ کھجور جو ہے عرب ملکوں میں اور بعض جگہوں پہ وہاں پہ عموماً یعنی وہاں کا چاکلیٹ ہی کھجور ہے. کھجور کو ایسے عجیب ٹائپ ہوتے ہیں، کبھی اس میں ڈرائی فروٹ ڈالا ہوا ہوتا ہے، کبھی اس کے اندر کاجو بادام ڈالا ہوا ہوتا ہے، کبھی اس میں پستہ ڈالا ہوا ہوتا ہے، کبھی اس کے چاکلیٹ ایسے عجیب ہوتے ہیں. اور لوگ عموماً وہاں کا ہر آدمی کم سے کم 100 گرام کھجور روزانہ کھاتا ہے. جو ہمارے یہاں پہ کبھی کوئی بیمار ہو گیا، کبھی کوئی بیچارہ کمزور ہو گیا، ایسی صورت کے اندر اس کو وہ کھجور 1-2 دودھ میں ابال کے کھلائی جاتی ہے دوا کے طور پہ.
اب جس چیز کو ہم یہاں دوا کے طور پہ کھا رہے وہاں پہ لوگ عموماً ہی کھا رہے، تو ان کی مردانہ طاقت میں اور ہمارے ہندوستان کے طاقت میں ہم خود کمپیریزن کر سکتے. ہم دال بھات کھانے والی قوم اور وہ کھجور اور وہ جو ہے بھونا ہوا گوشت کھانے والے جو ہے باربیکیو کر کے، ان میں اور ہمارے میں کتنا فرق رہے گا. تو اس کے لیے ہمارے انڈیا کا جو لڑکا ہے اس کو بیچارے کو احتلام کے لیے 15 سال 16 سال 17 سال کا وقت لگتا ہے. اس کے کمپیریزن میں عرب ملکوں کے اندر عموماً بچوں کو 10 سال کے بعد 12 سال کے بعد میں احتلام آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی لیے ان کی ہائٹ بھی ویسی ہوتی ہے، ان کی حالت بھی ایسی ہوتی ہے، کیونکہ ان کی غذا ویسی ہیوی ہوتی ہے، ان کا کھانا پینا ویسا ہیوی ہوتا ہے، ان کا کھان پان ویسا ہونے کی وجہ سے وہ لوگ ویسے ہٹے کٹے تگڑے اور طاقتور بھی ہوتے ہیں. تو اس لیے ہمارے شریعت نے یہ کہا کہ پہلی صورت تو لڑکے کی یہ دیکھی جائے گی کہ اس کو احتلام ہو رہا ہے یا نہیں. اگر احتلام ہو رہا ہے تو وہ لڑکا بالغ ہو چکا ہے، بھلے ہی اس کی عمر 12 سال ہو 13 سال ہو. اور اگر ہمارے انڈیا کے جیسے دال بھات کھانے والے لوگوں کے جیسے لیے فرمایا کہ اگر اس کو احتلام اگر نہ بھی ہو تب بھی 15 سال کی ایک حد مقرر کی گئی ہے، 15 سال کی عمر پوری ہونے کے بعد پھر وہ لڑکا بالغ شمار ہوگا. اب جب لڑکا بالغ ہو جاوے تو ماں باپ کی ذمہ داریاں یہ بنتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو منی کسے کہتے ہیں، مزی کسے کہتے ہیں، مزی کب آتا ہے، منی کب آتا ہے، یہ تمام چیزوں کے بارے میں بتائے، پتہ کرے ان کو کہ وضو کب فرض ہوگا، غسل کب فرض ہوگا. یہ تمام باتیں جب لڑکوں کو پتہ ہوں گی تو ان کو پتہ چلے گا کہ ہاں میرے اوپر غسل ایسے فرض ہوگا، میرے اوپر وضو ایسے فرض ہوگا. یہ ذمہ داری ہے ہماری کہ بلوغیت کے بعد میں ہم بچوں کو اور وہ تمام احتیاط جس سے بچوں کی صحت پر غلط اثر نہ پڑے وہ بھی ہم اپنے بچوں کو بتائیں. اس کے بعد ایک اور مسئلہ لڑکے لڑکیاں دونوں کے لیے ہے، وہ ہے زیر ناف میں بالوں کا پیدا ہونا. اب وہ دونوں کے لیے بھی ہے، اس کے بارے میں بھی ماں باپ اپنے بچوں کی رہبری کرے کہ وہ اپنے زیر ناف کے بالوں کو کتنے دن میں صاف کیا کرے، ان کی کس طرح کی صفائی کرے. اس لیے کہ ہمارے شریعت کے اندر ہر ہفتے صاف کرنا یہ مستحب ہے، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نہ کرے تو کم سے کم اس کی مدت ہے 40 دن. اگر آپ نے 40 دن تک نہیں صاف کیا اور 40 دن سے 41واں دن ہوتا ہے تو ویسا آدمی گنہگار ہوگا. اس کے لیے یہ باتیں اپنے بچوں کو بھی ہم بتائیں تاکہ بالغ ہونے کے بعد میں اس کے بعد کی جو ذمہ داریاں ان پہ عائد ہوتی ہے، لاگو ہوتی ہے، وہ ان تمام چیزوں کو سمجھ سکے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.